تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسجد میں حاضر ہونا اسے تسکین پہنچاتا ہے، مسجد کی ملازمت، مسجد کی خدمت، مسجد کی حاضری، مسجد کی صفائی ستھرائی میں دلچسپی، یہ اس کی زندگی کا مشغل ہے۔ اور چوتھا شخص فرمایا کہ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ معمولی خاتون نہیں تھی، ذات منصب و جمال، وہ صاحب منصب و جمال تھی، قدموں میں بچھنے کے لیے حسن خود بے تاب ہوا، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا امتحان تھا جس سے سرخرو ہو کے گزرا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اللہ بھی مول ڈالے گا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کے سر پہ عرش کا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ اور پانچواں شخص ارشاد فرمایا کہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ، وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جب جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی کاروباری وجہ سے نہیں ملے، ان کے ملنے کی صرف وجہ اللہ کی محبت ہے۔ اور چھٹا شخص ارشاد فرمایا کہ چھٹا شخص وہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ میں خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ من و اذا سے، دکھلاوے سے کسی کو اذیت دے کر کے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، تو دائیں نے جو خرچ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں۔ اور ساتواں شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس نے اللہ کو یاد کیا اور یاد بھی تنہائی میں کیا، بس یاد الہی میں دل پسیج گیا اور چشمان سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی یاد میں آنکھیں اشکوں کا جو ہے وہ خراج پیش کرنے لگی، چھم چھم آنسو آنکھوں سے برسے اللہ کی محبت میں۔ یہ 7 اشخاص حضور فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں رکھی ہوئی، اس امت کے لیے آسانیاں رکھی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ظہر سے لے کر فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو 1 قیراط ملتا ہے، اس کا صلہ جو ہے، اس کی جو مزدوری ملتی ہے وہ 1 قیراط ملتا ہے۔ اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت اس سے کم ہے، اس کو بھی 1 قیراط ملتا ہے۔ اور ایک شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں۔ امام منبجی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو دلیل بنا کے عصر کے وقت کو نکالا ہے کہ عصر کا وقت ظہر کے وقت سے کم ہے، اس لیے کہ حضور نے تیسرے وقت کا ذکر کیا۔ تو کہا کہ جس نے فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کی اس کو 1 قیراط ملا، اور جس نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی اس کو بھی 1 قیراط ملا، اور جس نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی اس کا وقت دونوں سے کم ہے لیکن اس کو 2 قیراط ملے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ تھوڑے وقت میں ان کو زیادہ مزدوری ملتی ہے، زیادہ صلہ ملتا ہے، تو اس پر یہود نے اعتراض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدوری تو تمہیں پوری دی گئی، تمہیں تو پوری دی گئی ہے، تمہیں تو کم نہیں دی گئی، لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ ہمیں زیادہ عطا کر دے۔ ایک مزدور 500 روپیہ اگر ایک دن کی دہاڑی چلتی ہے تو ایک شخص اس کو مزدور لاتا ہے اور اس سے کام کرواتا ہے اور شام کو 500 روپے دیتا ہے، اور ایک آدمی کو 12 بجے وہ ڈے سے لے کر آیا اس کو بھی 500 روپیہ دے دیا، تو وہ مزدور اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب مجھے بھی 500 اسے بھی 500، تجھے 300 دیا ہوتا تو اعتراض کرتا کہ میری مزدوری پوری نہیں، تیری مزدوری پوری ہے، اس کو زیادہ دی گئی۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری مزدوری کم نہیں ہے لیکن اللہ نے میری امت کو مزدوری زیادہ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کے بڑھاپے کا حیا ہے، چونکہ جو اس امت میں ذی شیب
جو سفید بالوں والا ہے اس کا اللہ حیا کرتا ہے. تو جو 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے مسلمان ہو تو اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب سے جنت دے گا. اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو حق کے شفاعت بھی دے گا کہ اپنے خاندان کے وہ لوگ جن کو جہنم کا حکم ہو گیا ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤ. تو پھر خاندان میں اگر کوئی بوڑھا ہو تو اس سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا. تو یہ اس امت پر احسان ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے ثواب 10 کا نصیب ہوتا ہے. یہ اس امت پر احسان ہے. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے تھے. اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا. ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے, کتاب اللہ کو حفظ کر لیں گے اور بن دیکھے اس کو پڑھیں گے. وہ امت میری امت بنا دے. قال تلک امت احمد, کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت. اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فجعلھا امتی. قال تلک امت احمد. 9 سوال کیے, ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی اجد فی الالواح امتن اذا ہم احدہم بسیئۃ فلم یعملھا ما کتبت لہ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَیِّئَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَعَلَھَا أُمَّتِی. اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اگر ان میں سے کوئی شخص گناہ کی نیت کرے تو محض نیت سے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا, اور اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو ایک کیا ہے ایک ہی لکھا جائے گا, اور وہ بھی اگر توبہ کر لے تو مٹا دیا جائے گا. وہ امت میری امت بنا دے. کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. اور کہا مالک انی اجد فی الالواح امتن, میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ واحدہ. اگر ان میں سے کوئی گناہ نیکی کا ارادہ کرے, ابھی نیکی کی نہیں ہے, نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی, اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے, ایک نیکی کرتا ہے 10 لکھی جاتی ہے. وہ امت میری امت بنا دے. قال تلک امت احمد, کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. کی ایک ہے لیکن نامہ اعمال میں 10 لکھی گئے, اور وہ بھی ماہ سیام آتا ہے تو 70 گنا بڑھ جاتی, اور اگر حرم میں چلے جائیں تو 1,00,000 گنا ہو جاتی ہے. تو یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس امت پر اللہ کی کرم نوازی ہے. تو موت ایک بھیانک خواب ہے, لیکن بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے, قبر کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنایا. فرمایا میری امت قبر میں گناہ لے کے جائے گی, جب اٹھائی جائے گی تو گناہوں سے پاک ہو چکی ہو, اس لیے کہ وہ قبر, بلکہ جو بیماریاں ہمیں دنیا کی زندگی میں آتی ہیں اس سے ہمارے گناہ جڑتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کانٹا چبھنے کی تکلیف کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کا بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اور اہل بلا کو دنیا کے اوپر جو غربت کاٹتے ہیں, تکلیف کاٹتے ہیں, بیماریاں کاٹتے ہیں, اذیتیں کاٹتے ہیں, اور طرح طرح کے مصائب انہیں آتے ہیں, اہل بلا کو جو اس کا صلہ, اگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ کا شکوہ نہیں کیا تو اس کا جو صلہ قیامت کے دن دیا جائے گا, تو صلے کو دیکھ کر کے وہ آرزو کریں گے کاش کہ ہمارے کسی عمل کی جزا ملی نہ ہوتی اور وہ ہمیں یہیں ملتی, اور وہ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا اور اس قدر ہمیں تکلیفیں دنیا کے اوپر آئی ہوتی. تو یہ دنیا کے اوپر جو ہمیں اذیتیں پہنچتی ہیں, تکلیفیں پہنچتی ہیں, اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے ہم ہر تکلیف پہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں. اللہ کا شکوہ کریں گے تو اجر ضائع ہو جائے گا, تکلیف ختم نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم شکوے سے اپنی زبان کو روکیں گے تو تکلیف جو ہے وہ تو گزر جائے گی لیکن اس کا اجر ثابت ہو جائے گا. اس لیے اللہ پر راضی رہنے کا جو شخص گر سیکھ جاتا ہے, زندگی کا حقیقی نور وہی پاتا ہے اور زندگی کا جمال اسے ہی نصیب ہوتا ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنے کا فن سیکھ جاتے ہیں. ویسے بھی
انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں. جب انسان کا خمیر گویا گیا تو 39 دن تک اس پر غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن اس پر خوشیوں کی برسات ہوئی. تو زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں. غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں. غم دیر پا ہوتا ہے، خوشی پھول جھڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو خوشی بھی غم میں